إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. میری محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کی فضیلت دوسروں پر ہے۔ اللہ کے کلام کا سیکھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ تمام علوم کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کے سارے علوم ہوں لیکن قرآن کا علم نہ ہو تو یہ ایسی ہے جیسا کسی کے پاس پورا بدن ہو لیکن سر نہ ہو۔ قرآن کا علم انسان کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نور ہے، اور نور کی صفت آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے میں راستہ پانے کے لیے اور راستے اور گڑھے کا فرق جاننے کے لیے نور بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دنیا میں گمراہیوں کے گڑھوں سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم پر سیدھے چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہو، وہ قرآن کو پڑھے، سنے، سیکھے، سکھائے۔ اگر زندگی میں قرآن ہے تو اس زندگی میں سکون ہے، اس میں خیر ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بچاؤ کی امید ہے۔ لیکن اگر زندگی میں قرآن نہ ہو انسان کے تو ایسی زندگی دنیا میں ٹھوکریں اور آخرت میں بہت ممکن ہے مصیبت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ ہدایت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت اگر آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، سب سے بڑی نعمت بندوں کو اللہ کی طرف سے ملنا وہ اللہ کا دین ہے۔ اور اس دین کی اصل بنیاد واقعی کیا دین ہے کیا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کے بغیر آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آپ نے قرآن کے الفاظ بھی پیش کیے، اور آپ نے اس قرآن کا فہم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا اس کو بہترین الفاظ میں آسانی کے ساتھ بندوں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی دراصل قرآن کی فرع ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ آپ نے قرآن کو سمجھاتے ہوئے قرآن سے جو آپ نے سمجھا، اللہ نے آپ کو جو سمجھایا اس کو اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ لہٰذا سنت بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن ہی کی عملی تطبیق ہے،
سنت بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی قرآن کی تعلیمات کا، قرآن کی باتوں کا عملی جامع ہے، یا آپ اس کو کہیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ آپ نے کر کے بتایا۔ لہٰذا تمام علوم کی اصل، دین کی اصل، واقعی کیا دین ہے کیا نہیں ہے سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نمازوں میں بھی فرض کر دیا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا رہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری کر دیا کہ وہ نماز میں قرآن کو پڑھیں۔ اس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بار بار قرآن کی باتیں سامنے بھی آتی ہیں جو نہ صرف اس کی حفاظت کا ذریعہ ہیں بلکہ انسان کے دل اور اس کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا جتنا اہتمام کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ سے تقرب، نزدیکی کا ذریعہ ہے، اور جنت سے بھی نزدیکی اور صراط مستقیم پر بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے قرآن کریم کو خوشی کا باعث بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ کہیے کہ ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ دین، یہ قرآن، یہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام خزانوں سے، تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے، بلکہ صراحت سے بات کہی ہے کہ دوسری چیزوں کے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کو جمع کرے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام خزانوں سے، نعمتوں سے، چیزوں سے، مال و دولت اور سب کچھ، اس سب سے بہتر ہے جو دوسرے جمع کر رہے ہیں۔ خواتین، لباس، زیورات، مال و دولت اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی اگرچہ جمع کرنے کی چیزیں ہیں، اس کا جمع کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ہوا خیر مما یجمعون، قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو دوسرے جمع کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت مسلمان ہونے کے باوجود اس کی ساری فکر یہ ہو کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں، میرے پاس لباس کثرت سے ہوں، میرے پاس اتنے زیور ہوں کہ دوسروں کے پاس نہ ہوں، اور صبح شام اسی کے جمع کرنے کی فکر ہوتی ہو، اور ہر تنخواہ پر یہی فکر ہوتی ہو، اور عیدین میں یہی فکر ہوتی ہو، سال بھر یہی فکر ہوتی ہو کہ کون سا زیور پرانا ہو گیا اور اس کو نیا کرنا ہے۔ اگر اسی کے جمع کرنے میں انسان زندگی ضائع کر دے، ایک مسلمان عورت زندگی ضائع کر دے، تو اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بجائے یا اس کے ساتھ اس کی فکر یہ ہو کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم بھی ہو، پڑھنے کے اعتبار سے ہو، سمجھنے کے اعتبار سے ہو۔ اگر وہ اس کی فکر کرے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے جنون کی طرح لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان عورت میں اور دوسری عورت میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر اس کی بھی وہی فکریں ہوں جو دوسری عورتوں کی ہیں، تو آپ بتائیے کون سی لکیر ہے جو دونوں کو الگ کرتی ہے؟ اگر اس کی زندگی کی سوچ، اس کا مقصد، اس کی چاہتیں برابر ان عورتوں کی طرح ہوں جو دنیا دار عورتیں ہوتی ہیں، جو بے دین عورتیں ہوتی ہیں، جو اسلام ہی کو نہیں جانتی ہیں، اگر اس کی زندگی بھی انہی کے موافق ہو جائے، تو آپ بتائیے دونوں کو الگ کس بنیاد پر کیا جائے؟ لہٰذا یہاں پر یہ بات کہی گئی ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کو دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرد اور قوم کی عزت اور ذلت کا تعلق، ترقی اور زوال کا تعلق قرآن سے جڑا ہے، چاہے عزت اور ذلت دنیوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے۔ صحابہ اس کی بہترین مثال ہیں کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو رفعت عطا فرمائی، ان کو اونچائی دی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونچا مقام رکھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے سامنے قرآن پیش کیا گیا لیکن انہوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ناکامی اور ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم ہماری ترقی کا اور ہماری عزت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہم دوسرے علوم سے عزت تلاش کر رہے ہیں، یہ خود ہماری ذلت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ساتھ دوسرے علوم اگر شامل ہو جائیں تو یہ اور بھی زیادہ دعوتی اعتبار سے قوت بن جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ سائنس کا علم، قرآن کے ساتھ تاریخ کا علم، قرآن کے ساتھ دنیاوی علوم، اگر دوسری زبانیں آدمی سیکھ لے قرآن کی دعوت کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جب دوسرے علوم شامل ہو جاتے ہیں تو یہ قرآن کی وضاحت اور قرآن کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن قرآن چھوڑ کر اگر دوسرے علوم حاصل کیے جائیں تو یہ اللہ کے دین سے مزید دوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، لہٰذا ان علوم کی بنیاد پر وہ اور زیادہ دین سے دور ہو گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں دنیاوی علوم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا صبح شام اس کی فکر کرنا، بچوں کے اسکول یا کالج بھیجنے کے اعتبار سے، اس پر خرچ کرنے کے اعتبار سے، اس کی نگرانی کرنے کے اعتبار سے، اس کے اوپر اپنی تمنائیں باندھنے کے اعتبار سے، آپ دیکھیں کہ ہم دنیاوی علوم کی اہمیت کو کتنا زیادہ نگاہ میں رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے بچوں کے سلسلے میں ہماری فکر، اس پر ہماری کوششیں، اس پر ہمارا خرچ، اس کے سلسلے میں ہمارا صبح شام سوچنا، دونوں میں اگر آپ تناسب دیکھیں، دونوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں، ریشو دیکھیں دونوں کا، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دنیاوی علوم کے لیے ہماری فکریں اور کوششیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور قرآن کے علم کی حاصل کرنے کے اعتبار سے یا بچوں کو سکھانے کے اعتبار سے ہم بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک واضح طور پر ایک ہمارے سامنے یہ نقطہ ہے کہ ہماری ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے علم کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صادق ہو گئی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کی بنیاد پر، اس کتاب کا حق ادا کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو عزت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ یرفع، رفع اونچا اٹھانا، اونچائی دینا، رفعت، اور وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، یضع وضع کا مطلب ہوتا ہے نیچے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں انتخاب ہے، چننا ہم کو ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اس نتیجے کی بنیاد ہمارے فیصلے اور عمل پر ہے۔ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں، یہ بات طے کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا مقام دیتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں ہم کو کیا مقام ملنے والا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا
حق ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کو جانیں نہیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے دشمن ہوں گے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی شکایت کریں گے۔ اور آپ غور کریں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شکایت کریں اس کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور شکایت کس چیز کی ہوگی؟ قرآن کو چھوڑے رکھنے کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بیان کیا ہے، اور اللہ نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا ربی، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو بس ایک مہجور، چھوڑی ہوئی چیز بنا رکھا تھا۔ میری قوم نے قرآن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، قریش نے قرآن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، قرآن کے ساتھ بہت ہی غلط معاملہ کیا۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اب دیکھیے، رسول اگر کسی کی شکایت کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو لوگوں کی مغفرت کی کوشش کرتے تھے، جو اس بات کی تڑپ رکھتے تھے کہ ایک انسان بچ جائے، قیامت کے دن وہ شکایت کریں گے۔ اور شکایت کی بنیاد کیا ہے؟ شکایت کی بنیاد قرآن کریم ہے کہ قرآن سے رشتہ توڑنا اور قرآن کو چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان بندوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کئی باتیں ذکر کی ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا واقعی کیا ہے۔ کیا قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ ایک آدمی سفر میں گھر پہ قرآن رکھ کے جائے تو قرآن چھوڑ دیا اس نے؟ قرآن کو چھوڑنا یہ نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ ایک انسان قرآن پر ایمان نہ لائے، یہ بنیادی طور پر قرآن کو چھوڑنا ہے۔ پھر قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ ایک انسان قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا اہتمام نہ کرے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو اور دوسرے کلاموں کو ترجیح دینے لگے، وہ شعر شاعری میں کھو جائے، وہ قصے کہانیوں میں، ناولوں میں کھو جائے، وہ دنیاوی علوم میں کھو جائے اور قرآن کو چھوڑ دے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا اور قرآن کو دوسرے کلاموں پر، دوسرے علوم پر ترجیح دینا، یہ واقعی قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے بالعکس کرنا، الٹا کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، ان کو آپ اولیاء اللہ کی کتابیں دیں، قصے کہانیوں کی ایک دم سینے سے لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی باتیں آپ ان کے سامنے کہنے لگے، ان کو پھیکی لگتی ہیں، ان کو قصے کہانیاں چاہیے کہ فلاں بابا یہاں سے اڑ کے وہاں گئے اور فلاں پانی پر چلتے تھے، فلاں کا مسلح پانی پر ہوتا، فلاں کا جو ہے ہوا میں ہوتا۔ اس طرح کی قصے کہانیاں یا شعر شاعری کہ نعت پڑھنا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں۔ نعت پڑھیں گے تو جھومنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لیکن قرآن ان کو جمائی آنے لگتی ہے۔ قرآن اگر پڑھنے لگے تو، یا قرآن سننے لگے تو ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے بس کافی، تھوڑا بہت سن لیا۔ لیکن گھنٹوں غزلیں اور شعر شاعری اور قوالی سننے میں وہ
رکتے نہیں ہیں. یہ قرآن کا چھوڑنا ہے، یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کتنے لوگ ہیں کئی سو صفحات کے ناول پڑھ لیتے ہیں 2-4 دن میں، اتنا انٹرسٹنگ ہے. قرآن پڑھا آپ نے؟ نہیں. کتنا پڑھا آپ نے؟ کچھ صفحات پڑھے ہیں، 30واں پارہ بھی اب تک کے سمجھ کے نہیں پڑھا. اور ٹھیک ہے بھائی سمجھ کے نہیں پڑھا، کم سے کم منہ تو پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ زبان تو پڑھ رہی کہ نہیں؟ دل نہیں پڑھ رہا ہے. زبان کہاں ہے؟ زبان سے بھی پچھلے رمضان میں پڑھا تھا، بغیر سمجھ کے بھی پچھلے رمضان میں پڑھا تھا. کون سے پچھلے رمضان میں؟ 4 سال پہلے. بتائیے ایسی زندگی برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہم کو اس بات کا حقدار بناتا ہے کہ اللہ بھی ہم کو چھوڑ دے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جس بنیاد پر قریش کے لیے سزا ہے، جس بنیاد پر قریش کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیا یہ سزا اور کیا یہ شکایت صرف قریش کے ساتھ خاص ہے؟ اگر کسی کی برائی چوری کرنے پر، جھوٹ کرنے پر کی جائے کہ فلاں چوری کرتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں یہ گناہ کرتا ہے، تو کیا وہ برائی اس کے ساتھ، شخص کے ساتھ قید ہے یا اس برائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ وہ شکایت برائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ اس شخص کے ساتھ. جو برائی کر کے قریش برے ہوئے، شکایت کے حقدار ہوئے، اگر وہی برائی آج ہم کریں تو ہم کیسے اس شکایت سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جو شکایت قریش کی ہو رہی ہے، جس بنیاد پر شکایت ہو رہی ہے، اگر وہی بنیاد ہماری زندگی میں پائی جائے تو کیا ہم اس دائرے میں، اس پکڑ کی گرفت میں نہیں آتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سیکھے اور اس کو اچھے سے سیکھے. دیکھیے کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، عمر بہت ہو چکی ہے اور زبان بھی ٹھیک سے چلتی نہیں ہے، پلٹتی نہیں، اور دانت بھی منہ میں نہیں ہے، اور آنکھیں بھی اب ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اور حلق بھی سوکھتا ہے. اس نوبت تک کوئی پہنچ چکا ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے. لیکن وہ انسان جو ساری صلاحیتیں دنیا کی ہیں، نگاہ بھی تیز ہے، زبان بھی دنیا کی باتیں کرنے میں دل سے تیز چلتی ہے، کیا بولے خود کو یاد نہیں رہتا، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، غیبت کرنے میں پوری طاقت لگتی ہے لیکن قرآن میں نہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن قرآن کا تعلق زندگی میں نہیں ہے، قرآن سے لگاؤ نہیں ہے. آپ بتائیں اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ قرآن سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں گے. آپ دیکھیے ایک لائن پڑھیے، آپ ایک آیت پڑھیے، آپ کچھ نہ کچھ نہیں کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے. اگر آپ سے نہیں ہوتا ایک آیت پڑھیے آپ، لیکن پھر جب ارادہ کر لیا ہے تو ایک آیت سے کم نہیں پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو. اگر ایک عزم انسان کر لے تو اس کے لیے عمل کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اگر عزم میں ڈگمگانا ہو، اگر آدمی کا ارادہ ڈگمگائے تو پھر عمل کا لڑکنا آسان ہے. آدمی کی ارادے اگر ڈگمگانے والے ہوں تو عمل اپنے آپ کھائی میں گر جاتا ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ پکا ارادہ کرے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں. ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن کے سلسلے میں کیا باتیں یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز قرآن پر ایمان لانا، یہ اصل الاصول ہے. جب ایمان ہی نہیں تو پڑھ کے فائدہ نہیں. کتنے غیر مسلم ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایمان نہیں، آخرت میں نفع نہیں ہوگا. سب سے پہلا مطالبہ قرآن کا کیا ہے؟ سب سے پہلا مطالبہ بندوں سے اللہ کا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ ایک انسان قرآن پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسان کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس کا فرمان ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے۔ اس بات پر ایمان لے آئے کہ یہ سچا کلام ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان لائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل لے کر آئے ہیں، شیطان نہیں۔ مشرکین کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ یہ شعر شاعری ہے، قرآن شعر بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں اگرچہ ایک جیسے الفاظ پر ختم ہوتی ہیں، لیکن قرآن شعر نہیں ہے، قرآن کو شعر کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور شعر نبی کی شان کے خلاف ہے۔ نبی کی شان نہیں کہ وہ شعر شاعری میں کھو جائے۔ تو قرآن شعر نہیں ہے۔ عرب کے لوگ قرآن کو شعر کہتے تھے، تو قرآن شعر نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرے اور قرآن کو محفوظ مانے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں قرآن میں ملاوٹ ہو گئی، کمی زیادتی ہو گئی۔ ایمان یہ ہے کہ ایک آدمی اس بات پر یقین رکھے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن ایک محفوظ کلام ہے۔ قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی خبروں پر ایمان لائے، ماضی کے قصے، مستقبل کی خبریں، جنت جہنم کی باتیں، قیامت کے دن کی باتیں، آنے والے دور میں کیا ہوگا قرآن میں اللہ نے بیان کیا، سب پر ایمان لیا ہے۔ قرآن کی مثالیں، ان کے بارے میں یقین رکھے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اگر مجھ کو نہ سمجھے تب بھی اللہ نے بات جو کہی ہے وہ حکمت والی ہے۔ قرآن کے احکام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے یہ اللہ کا عدل ہے۔ قرآن کے جتنے احکام ہیں ان میں انسانیت کی خیر مانے، یہ نہیں کہ کہے کہ اللہ نے سود حرام نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اگر شراب کو حرام نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، پی کے لذت مل جاتی۔ اللہ کے احکام کے سلسلے میں دل سے اس کی مخالفت نہ کرے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں خیر ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس میں میرے لیے برائی تھی، میرا نقصان تھا، اللہ نے اچھا کیا جو منع کیا ہے۔ قرآن کی کسی بات میں عیب نہ نکالے، قرآن کی ہر بات کو حق مانے، یقین ہونا چاہیے قرآن پر۔ پہلا مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ انسان قرآن کی تمام باتوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، سورہ القصص آیت نمبر 53۔ نیک بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ قرآن جب سنتے ہیں، اللہ کی بات جب ان کے سامنے آتی ہے، قالوا آمنا به، ان کا وجود پکار کے کہہ اٹھتا ہے، ان کی زبان، ان کا دل، ان کا وجود کہہ رہا ہوتا ہے آمنا به، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے۔ انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ دو حصے ہیں اس کے، اور کل ملا کر آپ دیکھیں تو 4 چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں۔ ایک، قرآن کا استماع، قرآن کو سننا۔ وہ قرآن کو سننے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن سے بھاگنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ قرآن کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ آمنا بہ، کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں، کبھی دل تو ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہے آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ مان لیتے ہیں، قرآن کی بات کو سچ مان لیتے ہیں۔ انہ الحق من ربنا، اور
یہ حق ہے، اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس میں سب صحیح ہے، اس میں سب حق ہے۔ اور یہ کہاں سے ہے؟ من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ بہت ساری صحیح باتیں انسان بھی کہہ دیتا ہے، اس سے وہ اللہ کی بات نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بات اللہ کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ صحیح ہے جو قرآن میں ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو یہ کفر ہے۔ صرف قرآن کو صحیح مان لینا کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے قرآن صحیح ہے لیکن یہ انسان کا کلام ہے، یہ کفر ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے آدمی۔ قرآن کو حق ماننے کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہ الحق من ربنا، یہ حق ہے اور میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے یہ۔ تو ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو حق مانتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ تو یہ تقاضا ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ ایک انسان قرآن کی باتوں کو مان لے، اس کو اللہ کا کلام مانے۔ اور ایک آیت دیکھیں سورہ النساء میں، آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تو ہمارا رسول آ چکا ہے اپنے رب کی طرف سے حق لے کر۔ لانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا قرآن میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ نے اپنی طرف سے بھی اس میں جمع کیا تو اس میں ایڈیٹنگ کی اور کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافے کمی کی، نہیں۔ جیسا کہ شیعہ کفریہ طور پر کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں سے بہت کچھ اپنی طرف سے تبدیل کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ پر طعن کرتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ کیسے؟ بالحق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکے ہیں۔ اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو حق عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو کہ سراسر حق ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، اب مطالبہ کیا ہے؟ فآمنوا، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور قرآن پر بھی۔ فآمنوا خیرا لکم، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ ایمان لائے بغیر قرآن پر بھلائی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ بھی کر لے، ایک آدمی صاحب مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا ہے، ایسا آدمی خیر پر نہیں ہے، اس کو خیر ملنے والی نہیں ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ایمان نہیں لائے، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے قرآن کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو جان لو کہ آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کا تو ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اگر تم اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی بات کا انکار کر دیتے ہو، اگر قرآن کو جھٹلا دیتے ہو، تو جان لو کہ آسمان و زمین سب اللہ کے ہیں، تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں پہ؟ آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، تم اللہ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تم کفر کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ اگر تم نے انکار کیا تو جان لو کہ سب کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم انکار کر کے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی، اللہ کے ماننے والے کم ہو جائیں گے، تو اللہ کے ہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے گا، کوئی نقص پیدا ہوگا۔ اس بات کو بھول جاؤ، آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تم مانو نہ مانو، تم اللہ کے بندے ہو، تم اگر انکار بھی کر دو
تو اللہ کی بناوٹ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ کیا کرو گے؟ اللہ نے سانس لینے والا بنایا، تم سانس لینا چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں یہ سب اللہ ہی کا تو ہے، کیا اس کا استعمال کرنا چھوڑ دو گے؟ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، تم کفر کر کے اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، لیکن وہ بڑا حکمت والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کفر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو ہم اگر غلط ہوتے تو ہماری پکڑ ہوتی، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق ان کو بناتی ہیں۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے میڈیا میں، کوئی قرآن کے جلانے کی بات کر رہا ہے، کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن کی باتوں کا مذاق کر رہا ہے، کوئی قرآن کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ پھر اس پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے؟ دو لفظ اللہ نے یہاں پہ دیکھ، قرآن کی باتیں بڑی بامعنی ہوتی ہیں، اور یہ جو میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے دروس میں نے بات کہی ہے کہ جو آخری الفاظ قرآن میں آتے ہیں ان کا بات سے بہت بڑا ربط ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کوئی آدمی سوچے گا اتنا انکار کرنے والے دنیا میں قرآن کے ہیں، کیا اللہ کو معلوم نہیں اتنے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ پھر اللہ سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ نے دونوں باتیں کہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے انکار کرنے والے کتنا انکار کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، ان کو اللہ کو معلوم ہے، یہ باتیں اللہ سے چھپی نہیں ہیں۔ ان کی زبانوں کے کلمات بھی معلوم اور ان کے دل کی باتیں بھی معلوم ہیں، ان کا عمل بھی معلوم ہے، ان کا انجام بھی معلوم ہے۔ وہ علیم ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہو، اگر اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس میں حکمت ہے، اور اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ بڑا حکمت والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کب کس کو سزا دینا ہے، کس کو دنیا میں دینا ہے، کس کو آخرت میں دینا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ فیصلے حکمت اور علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو قرآن کا انکار کرنے اور بے حرمتی پر دنیا میں مہلت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں بڑا حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو قرآن کے بارے میں ضروری ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تم کو خیر چاہیے تو اس پر ایمان لے آؤ، فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ۔ معلوم ہے کہ قرآن پر ایمان کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ دیکھیے ایک تو اللہ ہے، اللہ پر ایمان، دوسرا رسول پر ایمان، اور تیسری ایک چیز ہے جس پر ایمان لانا ہے، وہ کیا ہے؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، اس وحی پر ایمان لے آؤ، اس میسج پر ایمان لے آؤ، اس ریولیشن پر ایمان لے آؤ، اس کلام پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس فہم پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اس کلام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی نازل کیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا فہم بھی ڈالا۔ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے۔ آپ سوچیں کہ نور کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نور جس دل میں آ جاتا ہے اس کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ نور جہاں آ جاتا ہے وہاں اندھیرے ہٹ جاتے ہیں، ایک نور کئی اندھیروں کو ہٹا دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نور کو جمع میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے جمع میں ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ تعالیٰ نے اندھیریاں بنائی اور نور بنایا ہے۔ تو کئی اندھیرے ہوتے ہیں،
لیکن نور کئی نہیں ہے، نور ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اندھیروں کی کثرت ایک نور پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ رات کا وقت ہے، کمرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے، لائٹ وغیرہ سب بند کر دیا آپ نے، اتنا بڑا کمرہ ہے، آپ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی جلا دیں، وہ ایک تیلی اس پورے نور کو باطل کر دیتی ہے۔ ایک نور کئی اندھیروں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ آج دنیا میں کتنے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، خواہشات کے اندھیرے، اور کیا کچھ نہیں ہے، یہ سارے اندھیرے ہیں، جہالت کا اندھیرا۔ ان تمام اندھیروں کو دور کرنے والی چیز ایک نور ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ عرب میں جتنی برائیاں اور خرافات تھیں ان سب کو ہٹانے کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا؟ کون سا فارمولا دیا اللہ نے؟ کوئی دوسری چیز نہیں دی، دنیا کی باتیں نہیں سکھائی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یعنی تم ایمان لاتے ہو یا نہیں، زبان سے کہتے ہو اور دل سے کرتے ہو یا نہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ قرآن کی باتیں سننے کے بعد اس کے مطابق جیتے ہو کہ نہیں؟ تم یہ نہ سمجھو کہ کہا کہ ہم نے مان لیا اس کے بعد عملی زندگی میں اس کا انطباق نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے اللہ کو خوب معلوم ہے، تمہاری زبانوں کے الفاظ بھی معلوم ہیں اور تمہارے دلوں کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے، باخبر ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن سے ہمارا جب تعلق ہو تو وہ صرف تلاوت اور قراءت کا تعلق نہ ہو، بلکہ قرآن سے ہمارا تعلق ایمان اور تعظیم کا ہو۔ ہم اس کو عام کلام کی طرح نہیں مانیں، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اس کی قدر ہمارے دلوں میں ہو، اس کی باتوں پر یقین ہمارے دلوں میں ہو کہ کہیں ہم نے قرآن کی بات سن لی، ہم لوگ ٹھہر جائیں، ہم لوگ دیکھیں واقعی اللہ کی بات ہے۔ ہمارے دل میں انسانوں کے کلام اور اللہ کے کلام میں تفریق ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کی باتوں پر سرسری طور پر ویسے ہی نہ گزر جائیں جیسے کسی اور کی بات پر گزر جاتے ہیں، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور قرآن کی کسی بات کے سلسلے میں ذہن میں دل میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم دوسرے علوم کو قرآن کے علم کے مقابلے میں رکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ آج پڑھے لکھے دور میں بہت سارے لوگ قرآن میں کچھ پڑھتے ہیں اور سائنس میں کچھ پڑھتے ہیں اور شک میں پڑھتے ہیں، یہاں سے قرآن سے کچھ پڑھا، وہاں سے سائنس سے پڑھا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ شک میں پڑھا۔ جہالت ہے یہ۔ کیا سائنس قرآن پر حاکم بنے گا؟ انسان کا کلام، انسان کی تحقیق، جہالت؟ کیا اللہ کے کلام پر جو علیم ہے، خبیر ہے، ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، حال ماضی مستقبل اور سب بھیدوں کا جاننے والا ہے، جو علام الغیوب ہے، اس کے کلام پر آپ کس کو حکم بنائیں گے؟ اس انسان کو جس کو یہ معلوم نہیں کہ کائنات کتنی ہے، جس کو یہ معلوم نہیں کہ ایسا انسان کو خواب کیوں آتے ہیں؟ آپ بتائیے، کسی سائنسداں کے پاس جائیے، آپ اس کو پوچھئے بھائی خواب کیوں آتے ہیں، اس کے پاس آج تک جواب نہیں ہے۔ اس صدی میں، اس سال تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ابھی بھی سائنسداں اس سوال میں اٹکے ہوئے ہیں، انسان کو ابھی نیند کو حل نہیں کر پایا، جاگنے کو کیا حل کرے گا؟ سائنس کو آپ حکم قرآن پر بنائیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سائنس قرآن کی باتوں کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جانچنے کے لیے نہیں۔ ایک غیر مسلم سائنس کی بنیاد پر قرآن کو جانچے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اسلام نہیں مانتا ہے، وہ جو چاہے اس کی مرضی۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا، ایک بار اللہ کی بات پر ایمان لے آیا، اب جانچنے والا بنتا ہے، یعنی شک کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کی بات اللہ کی بات ہے، دل میں کامل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین اللہ کی بات ہے تو پھر صحیح ہے۔ یہ جب تک کہ نہیں ہوتا ہے، پھر قرآن چاہے زندگی بھر پڑھتا رہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یقین اگر دل میں قرآن کا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام اور حق ہے، زندگی بھر پڑھ لے، یاد کر لے، چھاپ کے پوری دنیا میں بانٹ دے، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے
کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں. دوسری چیز، عقائد اور اعمال میں، زندگی کے تمام معاملات میں ہم قرآن کو تمام دوسری باتوں پر، دوسرے علوم پر، دوسرے کلاموں پر، دوسری رہبریوں پر، دوسرے ایجوکیشن پر ترجیح دینے والے بنے ہیں. عقائد قرآن سے لیں، بلا شبہ اس میں سنت ضمناً آ جاتی ہے، ہر مرتبہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے ساتھ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لازم و ملزوم ہیں. عقائد کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں. عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، اصول و آداب ہوں، زندگی کے جتنے معاملات ہیں، تجارت ہے، رہن سہن ہے، لباس ہے، زندگی کے تمام معاملات کے لیے ایک انسان قرآن اور قرآن کی تفہیم، سنت، اس کو تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ الاعراف میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے بات کہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. سب کی طرف سے آیا ہے، باپ دادا کی طرف سے آیا ہے، نسل در نسل ہمارے خاندان میں آ رہا ہے، سارے سماج کی طرف سے آیا ہے، فلاں کی طرف سے آیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ سب چھوڑ دو، تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے بجائے تمہارے جو کارساز ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، تمہارے جو پیشوا ہیں، ان کی پیروی نہ کرو. قرآن کے مقابلے میں اپنے دوسروں کی پیروی نہ کرو، چاہے وہ باپ دادا ہوں، چاہے وہ سماج کے بڑے لوگ ہوں، چاہے ان کو علم والا تم سمجھتے ہو. اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کے مقابلے میں اپنے سرپرستوں کی، اولیاء، اپنے بڑوں کی پیروی نہ کرو، اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے ہو. ہاں اگر وہ اس کے مطابق کہیں بہت اچھی بات ہے. اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی پیروی کرنا، اس کی تعمیل کرنا لازم ہے. لیکن اگر ماں باپ دادا، رشتہ دار، بڑے، علماء، کوئی بھی ہوں، اگر ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہے، تو ایسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتا ہے تو یہ کفر ہے. اگر کہتا ہے قرآن میں ایسا لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم ایسا کریں گے، اگر اس طرح سے کرتا ہے تو کفر ہے ہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی اور بہتر مانا، یہ کفر ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا غور کرتے ہو، تم کم ہی غور کرتے ہو، تم کم ہی نصیحت مانتے ہو. تذکرون، تذکر عربی زبان میں کئی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی آدمی بھولا ہوا تھا اس کو یاد آ جائے، تذکر. کھویا ہوا تھا اپنے کھیل تماشے میں، واپس یاد آیا، ارے مجھ کو تو یہ کرنا ہے، واقعی ذمہ داری کا احساس ہونا، تذکر. اسی طرح سے ایک انسان اپنی شہوتوں میں، خواہشات میں بھٹکا ہوا تھا، گناہوں میں بھٹکا ہوا تھا، پھر کسی نے اس کو نصیحت کی تو اس نصیحت کی بنیاد پر واقعی وہ صحیح ہو گیا، اس کے دل نے نصیحت قبول کی، اس کو بھی کہا جاتا ہے تذکر. تو اللہ نے کہا قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا نصیحت مانتے ہو. زیادہ تر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ نہ تم زیادہ غور کرتے ہو اللہ کی بات پر، اللہ کی نصیحت پر، نہ تم جلدی ہوش میں آتے ہو، اور نہ ہی تم زیادہ مانتے ہو. تمہارے یہاں پر انکار اقرار کے مقابلے میں زیادہ ہے. تمہارے یہاں نصیحت کا قبول کرنا نصیحت کے انکار سے کم ہے. قلیلا ما تذکرون. تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو.
تو معلوم ہوا کہ قرآن کا تقاضا یہ بھی ہے، قرآن کے پانے کا حق ادا کرنا یہ بھی ہے کہ ایک انسان قرآن کی پیروی کرے، قرآن کی تعلیمات کے تابع ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عرب کے کفار کا طریقہ کیا تھا۔ عرب کے کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں باپ دادا کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ باپ دادا کو ترجیح دیتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کفار سے، مشرکین سے، عرب کے لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ رسول کی طرف آؤ، اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی طرف آؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی طرف آؤ، اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے، رہبری لینے کے لیے، زندگی کو بنانے کے لیے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور رسول کی طرف آؤ۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دین، وہی بات کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ حسبنا، حسبنا کافی ہے، ما وجدنا جو ہم نے پایا، جس پر ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو۔ آبا ابی کی جمع ہے، اب باپ کو کہتے ہیں، آبا باپ دادا سب آتے ہیں اس میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، کتاب و سنت کی طرف آؤ، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ اپنے باپ دادا کو رکھتے تھے کہ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو قرآن نہیں چاہیے، ہم کو رسول نہیں چاہیے، ہم کو کافی ہے جو باپ دادا سے رواج، رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، جس کے پابند ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے لیے وہ کافی ہے، اور کسی ایڈیشنل نالج کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کسی اضافی علم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں، ہم کو بس اتنا ہو گیا، ختم، ہم کو نہیں چاہیے۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ ایسے وقت میں بھی، اس حال میں بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا علم سے عاری ہوں، کچھ جانتے ہی نہ تھے ہوں، ان کا حال یہ رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ان کے پاس ہدایت تھی، کہیں سے ہدایت بھی ان کو نہیں ملی تھی، تو علم بھی ان کے پاس نہیں تھا، دلائل ان کے پاس نہیں تھے، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، نہ علمی اعتبار سے ان کے پاس کچھ سرمایہ تھا، نہ ان کے پاس عملی اعتبار سے کوئی ہدایت یافتہ طرز عمل تھا۔ کیا ایسی صورت میں بھی وہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ معلوم ہوا کہ علم کے بغیر کسی کے پیچھے چلنا اللہ کو پسند نہیں، اور جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہبری کے مقابلے میں اس کے پیچھے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم، باپ دادا، بلکہ ہمارا دشمن، کوئی گناہ گار اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کی بات کے لیے تسلیم کے سوا، قبول کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن ایک کافر آ کے کہے قل هو اللہ احد، کہ ہم کیا کہیں گے؟ تو کافر ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر وہ اللہ ایک ہے کہے گا تو ہم تو مانیں گے۔ انکار کرنے والا بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حق ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو۔ تو اگر باپ دادا بھی ہیں، بڑے سے بڑا کوئی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل اس کی بات ہے، ہم تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنا چاہیے۔ باپ دادا رہنمائی کے تسلیم کرنے اور انکار کرنے کا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے کہا جائے بھائی یہ غلط ہے، قرآن و سنت میں اس کے خلاف آیا ہے، ارے ایسا کیسا؟ تو باپ دادا سے ہم دیکھتے آئے ہیں، تو
باپ دادا سے دیکھتے آئے. آپ کے باپ دادا نبی تھے؟ آپ کے باپ دادا کون تھے بھائی؟ نبی تھے. اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، جبریل ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. کیا تھا آپ کے باپ دادا جو کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس علم تھا؟ کیا وہ علم قرآن و سنت کا علم رکھتے تھے؟ جب علم نہیں تھا تو آپ نے ان کو دین میں دلیل کیسے بنایا؟ آپ اپنی زندگی میں ان کو دلیل نہیں بناتے. آپ کے باپ دادا جیسے کپڑے پہنتے تھے آپ ویسے نہیں پہنتے. آپ کے باپ دادا انگوٹھا لگاتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو جاہل نہیں رکھا. آپ کے باپ دادا شراب پیتے تھے، آپ پیتے ہیں. آپ کے باپ دادا جوا کھیلتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں. گالی دیتے تھے، آپ بھی دیں گے. آپ اپنی زندگی میں عملی پیمانہ، عملی نمونہ اپنے باپ دادا کو بنائیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ دنیا کے معاملات میں باپ دادا کو نہیں مانتے. ارے تم کو کیا معلوم ہے، زمانہ بدل گیا ہے، ایسا نہیں چلتا. باپ دادا کو آپ سکھاتے ہو، تمہارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب یہ نیا زمانہ ہے. آپ اپنی دنیا میں ان کو فیصلے دینے والا نہیں بناتے ہو، ان کی بات کو نہیں مانتے ہو. آپ دین میں کب سے بنانے لگے ہیں؟ دین میں آپ نے ان کو رہنما بنا لیا. جاہل کے پیچھے چلنے والا اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے. ایک جاہل کے پیچھے کوئی دوسرا جاہل چل رہا، اس کو معلوم ہے جاہل ہے، پھر بھی اس کے پیچھے جا رہا. آپ بتائیے بڑا جاہل کون ہے؟ جو آگے چل رہا ہے وہ، یا جو اس کے پیچھے چل رہا ہے اس علم کے ساتھ کہ جاہل ہے؟ بڑا جاہل پیچھے چلنے والا ہے. اس کے اس علم نے اس کو کیا فائدہ دیا کہ جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ جاہل ہے، جب واقعی اس کے پیچھے چل رہا ہو. اللہ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا وہ ایسے حال میں بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، جبکہ وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ تو معلوم ہوا کہ باپ دادا کی بات ماننے کے خلاف قرآن نہیں ہے. اگر باپ دادا علم کے مطابق بولتے ہیں تو ان کی بات ماننا چاہیے. اگر باپ دادا ہدایت والا راستہ بتاتے ہیں تو اس کے اوپر چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ علم و ہدایت سے عاری ہیں، قرآن و سنت کے خلاف بولتے ہیں، تو پھر دنیا کا کوئی بھی ہو اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ قرآن کے مقابلے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانی جائے. یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے. تمام باتوں کے مقابلے میں، ہم تمام رہبریوں کے ایجوکیشن کے مقابلے میں قرآن کی باتوں کو ترجیح دیں، قرآن و سنت کو ترجیح دیں. بلکہ ایک آدمی اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اگر قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی مومن سے زیادہ منافق کہلانے کا حقدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین کا شعار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کی صفت بیان کی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. اب آپ نے پچھلی آیت میں کفار کا طریقہ دیکھا کہ انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ بھی جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا کیا طرز عمل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، وحی کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے جی چرا کے نکل جاتے ہیں، آپ سے بچ بچا کے نکل جاتے ہیں، آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ آؤ رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ منافقین کو دیکھو گے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو، جو کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن دل نہیں مان رہا ہے، دل میں انکار ہے. ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے. جو ظاہر میں مومن ہو، ظاہر میں مسلم ہو، لیکن باطن میں مومن اور مسلم نہ ہو. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا.
آپ دیکھو گے کہ منافقین آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں، آپ سے بچ کے نکل جاتے ہیں، یعنی آنے سے جی چراتے ہیں، اللہ کے نازل کے علم کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، رسول کی طرف نہیں آتے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ چاہے زندگی کے کوئی بھی حصے کا معاملہ ہو، نکاح کی زندگی، اولاد کی تربیت، ماں باپ کے حقوق، تجارت، عقائد، عمل، اصول، سب کچھ ان میں ہم قرآن کی طرف اور قرآن کے ساتھ سنت کی طرف رجوع کرنے والے بنے ہیں۔ تو قرآن کا مقام زندگی میں رہبر کا ہونا چاہیے، محض تلاوتی کتاب کا نہیں، محض تلاوتی کتاب کا نہیں، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں۔ تیسری چیز، اور یہ نفاذ قرآن کا عقیدے و عمل کے اعتبار سے تبھی ہو سکتا ہے جب واقعی قرآن کو انسان سمجھے، تو یہ بھی تیسری بات ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہوں، محض پڑھنے والے نہیں۔ کوشش کریں کہ قرآن کے کچھ حصے اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے والے بنے، چاہے وہ خود سے پڑھ کے ہو یا کسی کے دروس سن کے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، قرآن کو ہم سن کر سمجھنے والے بنے۔ ہاں، اس میں ایک بات کا لحاظ ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ نہیں کہ جوش میں آ کے کسی کی بھی تفسیر پڑھنا شروع کر دی، یا کسی کے بھی دیکھا کہ چلو اپنا تو کوئی دکھ رہا نہیں ہے قرآن و سنت والا، تو کہیں سے اور دوسرا لے آؤ، تفسیر ہی صحیح، قرآن ہی کی تو بات ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک غلط کتاب اگر صحیح آدمی پڑھائے تو یہ اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا ایک صحیح کتاب غلط آدمی پڑھانے سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس میں غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی صحیح آدمی لے کے اس کو پڑھائے تو وہ آدمی بتائے گا کہ یہ غلط ہے، اس کی تردید کیا ہے، اس کا رد کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے، تو غلط کتاب پڑھاتے پڑھاتے لوگوں کو صحیح بنائے گا وہ۔ لیکن ایک صحیح کتاب اگر غلط آدمی پڑھائے تو وہ صحیح بات کا بھی غلط مطلب بتانا شروع کرے گا اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو قرآن ہی تو ہے، کوئی بھی پڑھا ہے قرآن پڑھا رہا ہے۔ ارے بھائی قرآن پڑھا رہا ہے، لیکن قرآن کیسا پڑھا رہا ہے، وہ اس کی تفسیر کیسے کر رہا ہے؟ تو جوش میں آ کے قرآن سیکھنے کے جذبے کے تحت آپ ایسے لوگوں کی تفسیر نہ پڑھیں نہ سنیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کا منہج غلط ہے۔ انٹرنیٹ آج ایک بہت بڑا فتنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ آدمی سوچتا ہے چلو تفسیر سیکھنا ہے مجھ کو، تفسیر سننا ہے مجھ کو، انٹرنیٹ پہ ڈھونڈا، اب جس کی مل گئی لے لیا۔ قرآن ہی تو ہے بھائی، قرآن تو پڑھا رہے ہیں اور کیا ہے؟ وہ قرآن کیسے پڑھا رہا ہے، آیتوں کی تفسیر کیا کر رہا ہے، توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ مطلب نکال رہا ہے، کفر شرک بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن کی تفسیر کے لیے آپ غلط جگہ رجوع نہ کریں۔ معتبر علماء نے جو سمجھایا ہے، ہمارے سلف کے منہج کے مطابق جو تفسیر ہو اسی کو پڑھیں اور اسی کو سنیں۔ تو قرآن کا سمجھنا بھی، قرآن میں غور کرنا بھی، یہ قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کرنے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت ماننے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی ماننے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ معلوم ہوا کہ نصیحت ہے، لینے والا چاہیے۔ نصیحت آ چکی ہے، دوائی آ چکی ہے، کھائیں گے نہیں تو صحت کیسے ملے گی؟ کوئی آدمی ہے سامنے دوائی رکھ کے بیٹھا، اس کو گھور رہا ہے، کانسنٹریشن سے کیا ہوگا، اس کی کیا صحت ملے گی؟ اس کو اچھا ہو جائے گا، گلے میں باندھ لے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن میں پڑھ لیا اس میں شفا ہے،
اب دیکھیے یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ دکھ رہا ہے، باندھو گلے میں۔ تو پیٹ دکھنے کے لیے قرآن کی آیت کو گلے میں باندھ لیا، بے نمازی کی بھی گلے میں باندھ دے، نمازی بن جائے گا۔ پیٹ دکھنا جب صحیح ہو سکتا ہے تو پیٹ سے زیادہ تو دل نزدیک ہے۔ گلے میں اگر کوئی باندھ لے تو گلے سے پیٹ زیادہ نزدیک ہے کہ دل نزدیک ہے؟ کسی کے پیٹ میں خرابی آپ گلے میں باندھ کے اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی دنیا کی ہرس میں دوڑ رہا ہے، اس کے کیا گلے میں باندھ کے اس کے دل کو صحیح ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے دل کو صحیح کرنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا قرآن کو۔ تو اس طرح کا طریقہ قرآن کے سلسلے میں اپنانا کہ جو قرآن و سنت سے خود ثابت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس کو دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کا سستا نسخہ بنا لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا؟ قرآن کی آیتیں گھر میں لگانا، فریم کرو اس کو اچھے سے، ایک دم سونے کے پانی سے لکھو اس کو، اور گھر میں کیا کرو؟ لگاؤ، دکان میں مکان میں خیر و برکت آئے گی۔ آپ بتائیے گھر میں لگا ہے سالوں سے، نماز نہیں آئی، دنیا کی خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ کتنے گھر ہیں قرآن لٹکا ہوا ہے، ایک گھر کا ایک آدمی نمازی نہیں ہے، گھر کا ایک کہاں نماز نہیں آ رہی زندگی میں؟ آپ دنیا منگا رہے، ڈالر منگا رہے گھر میں۔ صرف لٹکا دینے سے علاج اگر ہو جاتا تو آپ بتائیے گھروں کے اندر قرآن لٹکا دیتے سب کے سب دیندار بن جاتے، اس لیے کہ اصل بیماری بے دینی ہے۔ اصل بیماری بے دینی سے بڑھ کے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق بیماری ہے، شک بیماری ہے۔ اگر واقعی علاج ہو سکتا ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گلے میں باندھ دیتے کوئی آیت، ہو جاؤ مسلمان۔ کیوں آخری وقت تک سمجھا رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس تمہاری گواہی دوں گا؟ کیوں بول رہے ہیں؟ گلے میں باندھ نہیں دیتے تھے، کچھ پڑھ کے اس میں پلا نہیں دیتے تھے۔ قرآن شفا ہے دلوں کے لیے، جب تک کہ انسان قبول نہ کرے تب تک کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے سارے مسجد میں آ جائیں لوگ، جمعہ کے دن سب کے گلے میں امام صاحب باندھیں، ہفتہ بھر سب 5 نمازی ہو گئے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر واقعی دعویٰ کرتا ہے گلے میں باندھنے سے سب صحیح ہو جاتا ہے تو آپ باندھ کے بتا دو کسی بے نمازی کے گلے میں اور بنا اس کو نمازی، کیا کہیں گے لوگ؟ ارے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اچھا سمجھانا کیوں پڑے گا بھائی؟ قرآن میں طاقت ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے؟ آپ کی بات سے بڑھتا، آپ کی بات بڑی کہ اللہ کی بات بڑی؟ باندھو نا گلے میں اس کے۔ آپ کا دشمن اگر کوئی ہے، گھر کے اندر بچہ نہیں مان رہا، باندھو اس کو۔ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، باندھو گلے میں، ڈاکٹر بن جائے گا وہ۔ آپ کی تمنا ہے کوئی ڈاکٹر بن جائے، باندھو گلے میں قرآن اس کے، اسکول کو مت بھیجو آپ اس کو، پاس ہو جائے گا وہ۔ یہ جہالت ہے۔ قرآن کو گلے میں باندھنا، گھروں میں لٹکانا اور اس طرح کی ساری چیزیں خرافات، اسلام میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر رکھا ہے کوئی نصیحت ماننے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے کہ وہ مانے۔ یاد رکھیں کہ نصیحت سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں نصیحت کے قبول کرنے اور اس پر غور کرنے کا مزاج ہو۔ آپ بولے جا رہے ہیں اور سامنے والا بولتا ہے نہیں مجھ کو نہیں سننا ہے، مجھ کو نہیں ماننا ہے۔ جب وہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بہترین سے بہترین نصیحت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ویسے ہی ایک انسان، اس کے سامنے آپ حق بات انڈیل دو، جب اس میں دل میں ماننے کا مزاج نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، دل میں قبول ہونا چاہیے۔ تو قرآن
نصیحت کے لیے آسان کیا گیا۔ قرآن کی باتوں میں زور ہے، قوت ہے۔ ایک آدمی قرآن کی باتوں کو سمجھے، اس میں جو ڈانٹ ہے، اس میں جو یاد دہانی ہے، بار بار آخرت کی طرف پھیرنا ہے، انسان کو اپنے انجام کی فکر دلانا ہے، انسان کی بیماریوں کا علاج اس میں ہے، مختلف قوموں کے حالات اللہ نے بیان کیے ہیں، باطل پر حق کا غلبہ اللہ نے بیان کیا ہے، باطل کا برا انجام اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب آدمی قرآن میں یہ قصے، واقعات، مثالیں اور اس طرح کی ساری باتیں، زجر، ڈانٹ ڈپٹ، اللہ کی طرف سے آنے والی باتیں پڑھتا ہے، دل میں انسان کے احساس پیدا ہوتا ہے، اس میں نصیحت ماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کو اگر یہ نہیں سمجھے تو ایک آدمی واقعی نصیحت کیسے قبول کرے گا؟ مثال کے طور پر آپ کا بچہ بہت شرارت کر رہا ہے، کالج جاتا ہے لیکن تکلیفیں دے رہا ہے، آپ کے لیے دکھ بنا ہوا ہے وہ۔ اب آپ نے کسی کو بلایا، اب وہ عربی میں اس کو نصیحت کرنے لگے، لا تفعل کذا وکذا، اور اس کو پورا کہنے لگا۔ آپ بولیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں نصیحت کر رہا ہوں اس کو۔ اور اس کو سمجھ رہا کیا اس کو؟ بولے میں عربی میں بول رہا ہوں نا، قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، اس کو میں عربی میں نصیحت کر رہا ہوں۔ بولیں گے جب تک اس کو سمجھے گا نہیں مولانا، اس کو کیسا اس کو نصیحت ملے گی؟ اس کو سمجھنا بھی تو چاہیے۔ آپ اپنی دنیا کی باتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ اس کی اپنی زبان میں وہ نصیحت نہ ہو، اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نصیحت کیسے ملے گی اس کو؟ قرآن کریم نصیحت ہے، اب آپ کو واقعی اس کی نصیحت چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اپنی جو زبان ہے، آپ کی جو اپنی زبان ہے، آپ اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو میں سے ایک کام کریں، ایک مشکل ایک آسان، ایک بہتر ایک اس سے تھوڑا کم۔ ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان ہی سیکھ لیں، کیونکہ واقعی قرآن کی جو اصل طاقت ہے وہ عربی زبان میں ہے، جو زور قوت بیان ہے، یہ معجز جو کلام ہے، معجزاتی کلام ہے، یہ عربی کے اعتبار سے ہے۔ تو قرآن کو آپ عربی ہی سیکھ لیں۔ یہ لیکن کیسی ہے؟ دشوار گھاٹی ہے، جس میں سے چونٹی کی جیسا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں، جیسے چونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے، اوپر تک جاتی ہے، پھر دھم سے واپس نیچے، پھر الف با تا سے شروع، پھر پہلا سبق۔ تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے، کرنے والے کر لیتے ہیں، اور نہیں تو وہ زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم کو عربی نہیں آتی اور یہ بہت مشکل ہے، بہت محنت کا کام ہے، زندگی عربی سیکھنے میں چلے جائے گی تو قرآن کب سیکھیں گے؟ تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو قرآن کی تفسیریں میسر ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیں۔ بہت سارے لوگ تو 5 جلدوں میں تفسیر ابن کثیر، ارے وہ تو مشکل ہے، ہم کو تو 1 جلد بھی نہیں ہوتی ہے، تو ہماری جلد پہ کپ کپی آ رہی ہے سن کے اتنی ساری جلدیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، آپ پہلے چھوٹی تفسیر کریں، چھوٹی تفسیر لیں، جیسے احسن البیان ہے، چھوٹی تفسیر میں آپ پہلے 30واں پارہ لیں۔ آپ کیوں لیں؟ آپ نماز میں وہ پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھتے ہیں، بہت ساری صورتیں آپ کو بہت پسند ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، فلانا ہے، سورہ مریم ہے، سورہ بقرہ، کوئی صورت آپ کو بہت اچھی لگتی ہے پڑھنے کے اعتبار سے، آپ کا دل اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی بار بار قل هو اللہ پڑھتے تھے، آپ نے صحابہ نے کہا آپ کے پاس شکایت کی، آپ نے کہا ان سے پوچھو کیوں؟ کہا کہ مجھ کو بہت پسند ہے، اس میں رحمان کی صفت ہے۔ آپ نے کہا اللہ بھی اس کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی کو کوئی صورت پسند ہوتی، بہت اچھی لگتی، کسی کو کوئی اور، ویسے تو سبھی پسند ہوتا ہے، لیکن ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کا دل کسی صورت سے بہت جڑا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھو، کیونکہ قرآن کہیں سے بھی آپ سمجھ کے پڑھیں آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ لیکن زبردستی ایک آدمی پڑھنا شروع کرے سورہ بقرہ سے الف لام میم، اب الف لام میم میں حروف مقطعات کی جو تفصیل شروع اس نے کی 10 صفحات میں، الف لام میم کیوں ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را، قاف ہا یاسین، سب پڑھنا شروع کرا، تھک گیا ایک دم، یہ تو بہت مشکل دکھ رہا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اور بھاگے گا آدمی قرآن سے، اور بعض اوقات پڑھانے والے بھی ایسے ہی لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، والعصر، سورۃ الفاتحہ،
قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الم تر کیف فعل ربک۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ پہلے ان کی تفسیر پڑھ لیں، تاکہ جب آپ نماز میں ان کو پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں دھیان لگے گا، آپ کو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے اپنے خیال کو اس تلاوت کے ساتھ رکھیں گے، آپ کو واقعی نصیحت ہوگی۔ اگر کوئی آپ کا دشمن مثال کے طور پر اور آپ کو اس سے خطرہ ہے، آپ جب پڑھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے دل میں خیالات آ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، اتنے دشمن اسلام کے، اتنے دشمن مسلمانوں کے، آپ پڑھ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے جو کعبہ ڈھانے کے لیے آئے تھے، کعبہ کو بچانے کے لیے کوئی فوج نہیں تھی، اس وقت اللہ نے کیا کیا دیکھا نہیں؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہاتھی والی فوج کے لیے چڑیا اللہ نے بھیجی، چھوٹی چھوٹی پرندے، اور وہ آئے غول کے غول اور اوپر سے کنکریاں برسائیں، اور سارے ہاتھی اور ہاتھی والے سب کے سب برباد ہو گئے، فنا ہو گئے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب یہ جو پڑھے گا، اب جو دل میں اس کے ایک فکر اور ایک فرسٹریشن تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو لگے گا نہیں، واقعی کوئی کتنی بھی بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف کرے، اسلام کے خلاف کرے، اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا۔ ایسی کئی آیتیں قرآن کی ہیں، اگر آپ سمجھ کے جب پڑھیں گے تو واقعی آپ کو احساس ہوگا۔ تو قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر رکھا ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ تو قرآن تو ہے، نصیحت لینے والا چاہیے، دوائی ہے، اس کا استعمال کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو ناپسند کیا ہے جن میں قرآن کی باتوں پر غور کرنے کا مزاج نہ ہو، وہ قرآن کی بات پہ تھوڑا بھی ٹھہر کے سوچتے نہیں ہیں اللہ نے کیا کہا، میرے رب نے کیا کہا، ایسے دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ افلا یتدبرون، دیکھیے دو لفظ عربی زبان میں ہیں، یتفکرون اور یتدبرون، تدبر اور تفکر دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں۔ تفکر کس کو کہتے ہیں؟ تفکر کہتے ہیں مخلوقات میں غور کرنے کو۔ آپ نے آسمان دیکھا کتنا اونچا کیسا بنایا اللہ نے، زمین دیکھی آپ نے کیسے پھیلا دیا اللہ نے، پیڑ کیسے زمین سے نیچے سے اوپر جاتا ہے گریوٹی کے الٹا، اور پھل آتا ہے سیدھا نیچے، گریوٹی ہے تو بھی، اور اوپر پیڑ جا رہا، اور ہوا ہے نیچے ہم سے قریب۔ مخلوقات آپ نے دیکھی، ہاتھ کیسا بنا ہے، پاؤں، ان میں غور کرنے کو تفکر کہتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں ہوتا ہے، اور تدبر کلام میں ہوتا ہے، کسی کی بات میں غور کرنے کو تدبر کہتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں غور کرنا، اس کے معنی کے کیا، جملے کا مطلب کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، الحمد، حمد کے معنی تعریف کے ہیں، کسی کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، اور رب کے معنی مالک کے ہیں، مربی کے ہیں، پرورش کرنے والے کے ہیں۔ عالم کے معنی مخلوق کی ایک جماعت، چرند پرند مچھلیاں، یہ وہ انسان جن، ہر ایک عالم ہے۔ عالمین ان سب کی جمع کو کہتے ہیں، تو تمام مخلوقات عالمین میں آ جاتا ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے معنی حقیقی معبود، تمام تعریف اس سچے معبود کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، مخلوقات کا رب ہے۔ اچھا، سب کا رب وہ ہے، دلیل مل گئی آپ کو۔
اور وہ سب کا رب ہے، ایسا نہیں آسمان کا رب و زمین کا نہیں، فلاں ملک کا ہے فلاں کا نہیں، آگ کا ہے پانی کا نہیں، نہیں، سب کا رب وہ ہے، اور حمد اس کے لیے ہے، تو وہ اچھا ہے تبھی تو تعریف کے لائق ہے، وہ اچھا ہے، اس میں خوبیاں ہیں، ایسا ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کی تعریف ہی تعریف ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غور کر رہے ہیں کس پر؟ قرآن کی بات پر، اس کے الفاظ پر۔ ہاں یہ نہیں کہ آدمی اپنی عقل سے نیوٹن کی طرح کرنا شروع کر دے، سلف کی عربی زبان اس کو آتی نہیں اور کچھ بھی سمجھنا شروع کرے گا، وہ نہ کہے گا علم تارا کیف، اچھا علم محرم کے علم ملے، دیکھو یہاں پہ علم تارا کیف، علم کا دلیل مل گئی ہم کو، تو جو علم ہوتے ہیں جھنڈے محرم کے، اس کے 12 ربیع الاول کے، تو علم قرآن میں بھی ہے، تو ایسا کرنا اگر شروع کر دے گا تو مصیبت ہو جائے گی۔ عربی زبان سے ناواقفیت کے ساتھ میں عربی کے ساتھ غور کرنا شروع کرے، یا صرف ترجمے کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے، مصیبت ہوگی۔ لہٰذا سلف کی جو تفسیر موجود ہے، ہمارے سلف نے جو تفسیر کی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس تفسیر کو آدمی لے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں کیا غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ کھلتے ہی نہیں قرآن کی بات کے لیے، قرآن پر غور کے لیے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم ہے کہ جو دل قرآن سے نا آشنا ہو، قرآن کی تعلیمات میں غور نہ کرتا ہو، ایسے دل پر گویا کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سب کی بات رات بھر سوچتے بیٹھتے ہیں، دن بھر سوچتے ہیں، ایک آدمی کچھ بولے تو اس پہ گھنٹے سوچتے ہیں، اللہ کی بات پر کتنا سوچتے ہیں؟ اپنے بارے میں ہم غور کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے دیکھیں۔